لیکن مسجد اقصی پر یہود اور اسرائیل کا استحقاق یہ ایک عالمی اور سیاسی اور مذہبی مسئلہ ہے۔ اس کو سیاسی عنوان دے کر کے مذہب اور اسلام اور مسلمانوں سے بالکل بے دخل کرنا، اس قضیے کو بالکل الگ کر دینا، اس کے نتائج بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ انہوں نے اس آیت کا مفہوم انتہائی غلط لیا اور اس کو ہم الحاد فی الآیات سمجھتے ہیں، الحاد فی القرآن سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس پر وضاحت ضروری سمجھی۔ مسجد اقصی یہودیوں کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اس کی الائنمنٹ دے چکے ہیں قرآن کریم میں، تو حضرت عمر کو چاہیے تھا وہ چابی اپنے پاس نہ رکھتے۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا محمد خان شیرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیانیہ سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے۔ انہوں نے دو باتیں بیان کی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق کچھ تحفظات کا اظہار فرمایا۔ دوسری بات انہوں نے جو چھیڑی ہے وہ اسرائیل کا قبضہ اور تسلط کہ مسجد اقصی ان کا حق ہے۔ سیاسی حوالے سے انہوں نے مولانا صاحب پہ جو تحفظات کیے ہیں تو ان تحفظات کا جواب ان کی متعلقہ جماعت دے گی، وہ ایک سیاسی ایشو ہے۔ لیکن مسجد اقصی پر یہود اور اسرائیل کا استحقاق یہ ایک عالمی اور سیاسی اور مذہبی مسئلہ ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ اسرائیل اور مسجد اقصی کا مسئلہ خالص سیاسی ایشو ہے، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا عالم اسلام اور دیگر مسلمان قوتیں فلسطین اور اسرائیل کے قضیے سے دور رہیں تو بہتر ہیں، بلکہ فلسطینی بھی اس تصادم کو چھوڑ دے تاکہ خون ریزی نہ ہو تو بہتر بات ہے۔ اس کو سیاسی عنوان دے کر کے مذہب اور اسلام اور مسلمانوں سے بالکل بے دخل کرنا، اس قضیے کو بالکل الگ کر دینا، اس کے نتائج بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ چونکہ ہمارا یہ سلسلہ الحاد کے حوالے سے ہیں اور مذہبی مسائل پر ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے سورۃ مائدہ کی جو آیت بنی اسرائیل کے استحقاق کے لیے پڑھی ہے، انہوں نے اس آیت کا مفہوم انتہائی غلط لیا اور اس کو ہم الحاد فی الآیات سمجھتے ہیں، الحاد فی القرآن سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس پر وضاحت ضروری سمجھی۔ سب سے پہلی بات کہ اگر ہم اس مسئلے کو فلسطین اور مسجد اقصی کی تولیت اور ملکیت کو اس سیاسی ایشو قرار دے دے اور مذہب اور اسلام سے اس کا تعلق بالکل کاٹ دے تو یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ شام اور فلسطین جو پہلے ایک ہی ملک شمار ہوتا تھا، اس کو ارض انبیاء کہا جاتا ہے۔ جب اس ٹکڑے کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو اس کو سیاسی عنوان دے کر مذہب اور اسلام سے بالکل علیحدہ کرنا یہ شاید مناسب نہیں بلکہ ظلم ہوگا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف آپ کو سفر کروایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی میں آپ جا کر کے تمام انبیاء علیہم السلام کو مسجد اقصی کے مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرا رہے ہیں، تمام انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جانا، وہاں آپ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کروانا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو مسجد اقصی کی تولیت دینا ہی ہے اور کچھ نہیں۔
ورنہ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام میں آپ کے پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھوا لیتے، امامت کرا دیتے، لیکن مسجد حرام کی تولیت آپ ہی کی تھی، مسجد اقصی کی تولیت بھی آپ کو اس طریقے سے دے دی گئی تھی۔ تو اس پر محمد الرسول اللہ کی تولیت اور ملکیت کا ثابت ہو جانا یہ خالص مذہبی اور اسلامی ایشو ہے، سیاسی ایشو نہیں۔ اگلی بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں فلسطین پر قبضہ ہوا، مسجد اقصی پر مسلمانوں کو فتح ملی۔ اس وقت عیسائیوں کے قبضہ میں تھی یہ مسجد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خود مسجد اقصی جاتے ہیں اور عیسائی پادریوں سے چابی وصول کرتے ہیں۔ اگر یہ مسجد اقصی یہودیوں کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اس کی الائنمنٹ دے چکے ہیں قرآن کریم میں، تو حضرت عمر کو چاہیے تھا وہ چابی اپنے پاس نہ رکھتے، عیسائی غاصبوں سے چابی لے لی تو اصل مالکوں کو دے دیتے، لیکن آپ نے اپنے پاس چابی رکھی۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے عظیم فتح اور عظیم خوشخبری ہے۔ عظیم فتح، عظیم خوشخبری اس لیے ہے کہ جو تولیت اللہ نے محمد رسول اللہ کو دی تھی وہ تولیت ہمیں واپس مل گئی، لیکن آپ کے فلسفے کے مطابق حضرت عمر نے چابی لی غاصبوں سے اور اصل مستحقوں کو نہیں دی، تو حضرت عمر کا بھی یہ غاصبانہ قبضہ ہو گیا، نعوذ باللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی جنگوں کے بعد آپ کو فتح نصیب ہوتی ہے، فاتحانہ انداز میں مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر مسجد اقصی یہودیوں کی ملکیت تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کو آپ کیا عنوان دیں گے؟ یہ غاصبانہ قبضہ ہی آپ کہیں گے، اس لیے کہ اصل مالکوں کو تو نہیں ملی مسجد، ایک غاصب سے دوسرے غاصب کو ملی، نعوذ باللہ۔ اگر یہ سیاسی ایشو ہے اور زمین کی ایک جنگ ہے اور اصل مالکوں کو نہیں دی جا رہی ہے مسجد اور یہ زمین، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جن مسلمانوں کا اس جنگی مہم میں، جہادی مہم میں خون بہا، اس خون کا کیا حساب ہوگا؟ جو مسلمان اس میں شہید ہوئے ان شہیدوں کا کیا حکم ہوگا؟ وہ تو آپ کے فلسفے کے مطابق وہ شہید نہیں، غاصبانہ قبضے کے لیے لڑنے والی بات ہے، غاصبانہ قبضے کے لیے جنگ ہوئی، جو بھی مرا نعوذ باللہ شہید کوئی نہیں، اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، مذہب کے ساتھ تعلق نہیں، اللہ کے دین کے ساتھ تعلق نہیں، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ایک جنگ تھی، دونوں طرف جو بھی مر گیا تو یہ کہہ دے کہ مردار ہوگا، نعوذ باللہ۔ ان شہیدوں کے خون کا کیا حساب ہوگا؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان شہیدوں کے بارے میں آپ شہید کا فتویٰ دیں گے یا ایک غاصبانہ قبضے کے لیے مرنے والے لوگ مرداروں کا آپ فتویٰ دیں گے؟ فی الحال فلسطین اور اسرائیل کا جو تصادم ہے آپس میں، اور آئے دن فلسطینی نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ان شہادتوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ شہید ہیں یا عام موت یا مردار کی موت مر رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کے بقول قرآن کریم کی الائنمنٹ کے تناظر میں اس کے اصل مستحق یہود ہیں، فلسطینی ان کو خامخواہ تنگ کر رہے ہیں اور اس کے لیے جانے دے رہے ہیں، اور ان سے اگر لے لی، اگر یہ مسجد فلسطینیوں نے لے لی تو ظاہر اصل مالکوں سے لے لی، غاصبانہ قبضہ ہوگا، تو غاصبانہ قبضہ کے لیے فلسطینی آج تک جو مر رہے ہیں، ظاہر شہادت کی موت نہیں ہو سکتی، لیکن تمام کے تمام مسلمان، انبیاء، صحابہ کرام اور پوری تاریخ میں اس کو مذہبی تناظر سے دیکھا گیا، اس کے لیے جنگیں لڑی گئی، اس کے لیے جہاد کے مہمات چلائے گئے، اس کے لیے شہادتیں دی گئی، خون دیے گئے، سر کٹائے گئے، اور تمام امت مسلمہ کے نزدیک مرنے والے شہید ہیں، اور ان کا خون اللہ کے گھر کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تولیت اور ملکیت کے لیے بہایا گیا۔ کیا
قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے آپ کو فضیلت دی تمام عالموں میں؟ تو کیا یہ فضیلت آج بھی ہے؟ نہیں، جو ان کو حق تھا، جو اللہ نے انعامات دیے تھے، جو وعدے ہوئے تھے، ان سے وہ محروم ہوئے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کی محرومی اور اللہ کی طرف سے اور انبیاء کی زبانوں سے ان پہ لعنتیں کی گئی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کیا پیغمبروں کی زبان پہ ان پہ لعنتیں کی گئی، ان کو محرومیوں کے سرٹیفکیٹ دیے گئے، ان محرومیوں کے سرٹیفکیٹ کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ الائنمنٹ ان کے لیے قیامت تک ہے اور ان کے پاس ہے اس کی تولیت؟ ہم آیت کی تفسیر میں نہیں جاتے، ان تمام سوالوں کا جواب ہم آپ سے چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو ایک بزرگ عالم دین اور محقق کی نظر سے اور اسی طرح ایک علامہ کی حیثیت سے ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام امت مسلمہ کو ان سوالات کے قابل تشفی جواب دیں گے، اور یا آپ اپنی تفسیر پر اور اپنی تعویل پر دوبارہ غور فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔